امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، سینکڑوں سال پہلے کے مفسر، اب تو لوگ سارا کچھ کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا کچھ مخصوص لوگوں کی۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا، دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا بھی اپنا ذائقہ ہے۔ حضور نے انگوٹھی دی، کہا جاؤ اس انگوٹھی پہ نا اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ پہلے یہ بتائیے کہ چھوٹے چھوٹے کام اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھی بتائے جاتے ہیں؟ یہاں تو پانی پلانے کے لیے اور بندہ ہوتا ہے، جو تھوڑا سیانا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی تو نہیں نا، میں تو صاحب ہوں، مجھے تو خود میں آیا ہوں مجھے پانی پلایا جائے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں پانی پلاؤں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کام بتاتے تھے، اپنے ذاتی چھوٹے کام جو کوئی بچہ بھی کر کے آ سکتا ہے، لیکن یہ بھی میرے محبوب کی محبت ہے، فرمایا جو میری ذات کے تعلق سے کام ہوگا وہ میرا ابو بکر ہی کر کے آئے گا۔ جناب صدیق اکبر کو انگوٹھی دی، فرمایا جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، جناب صدیق اکبر گئے، کہتے ہیں میں نے لکھنے والے سے کہا کہ اللہ کا نام لکھ دو، پھر میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ صرف اللہ کا لکھاؤں، میں نے کہا یار اس طرح کرو ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو۔ حضور کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ یہاں لوگوں کو بڑا شکوہ ہے، کہتے ہیں آپ جناب بڑھا بڑھا کے حضور کی شانے پہ اتنی بات کہو جتنی ہے، حد میں رکھو۔ اور میں نے کہا بیوقوف، تو حضور کی حد بتا دے نا، ہم وہیں تک رہ جائیں گے۔ بالغ العلا بے کمال ہی، کشف الدجا بے جمال، حسنت جمیع خصال، صلو علیہ وآلہ۔ تو حد بتا، ہم حد تک رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام لکھو، اللہ کا نام لکھواؤ۔ جناب صدیق اکبر نے ساتھ حضور کا بھی لکھوا لیا۔ واپس لائے نا، حضور کو انگوٹھی دی تو اس پہ لکھا تھا اللہ، محمد اور ابو بکر۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا تھا اللہ کا لکھوا لا، تو میرا بھی لکھوا لایا، اپنا بھی۔ جناب صدیق اکبر چونک گئے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا چونکے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام تو لکھوایا ہے، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اللہ کا ہو اور آپ کا نہ ہو، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا حضور اللہ کا نام تو آپ نے کہا تھا اور میں نے ساتھ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نہ ہو، تو میں نے لکھوا لیا ہے، باقی اپنا میں نے نہیں لکھوایا حضور، واللہ میں نے نہیں لکھوایا۔ محبوب ابھی بات سن ہی رہے تھے کہ جبریل امین حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر گوارا نہیں کرتا کہ میرے نام سے آپ کا نام جدا ہو، تو رب گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو، لہذا ابو بکر نے آپ کا لکھوایا ہے اور ابو بکر کا رب کریم نے لکھوا دیا ہے۔ تو بھائی محبت جب یہ روپ اختیار کرتی ہے تو اعلیٰ حضرت پھر بول اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں تو پھر ابو بکر جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا آپ کی پسند کیا ہے؟ کہنے لگے ایک میری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں جائے اور حضور کی نوکری کرتی رہے، اور یا ابو بکر دوسری، فرمایا دوسری پسند یہ ہے کہ رب مجھے مال دیتا رہے اور میں محبوب کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں۔ تو تیسری، فرمایا تیسری پسند یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور بیٹھے رہیں اور میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، یہ میری پسند۔ انہوں نے اپنی زندگی ڈھال لی تھی نبی پاک کی غلامی، ڈھال لیا تھا اپنے آپ، اس لیے مطمع نظر ہی ایک تھا، زاویہ نگاہ ہی ایک تھا، سوچ ایک کی طرف رہتی تھی، دائیں بائیں جاتی نہیں۔ میرے بھائی جب محبت خالص کرنی ہے تو میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی نے حضور کا عشق سیکھنا ہے تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے، ان سے سیکھو حضور سے محبت کس طرح کرنی، انہوں نے غلامی کس طرح کا انداز۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایسے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک اٹھے، ہوش مند آدمی تھے، دانا آدمی تھے، بڑی ڈیوٹی کرنے اٹھے، تو جو ملک شام کی طرف رستہ جاتا تھا نا مدینے کا، اس رستے جانے لگے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق جاتے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر گزری تو کچھ صحابہ نے کہا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم بھی پیچھے پیچھے، کدھر جانا ہے؟ تو پلٹے تو رو پڑے، کہنے لگے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بعد نظر نہیں آئے تھے، پھر حضور ادھر سے تشریف لائے، تو میرے دل میں خیال آیا شاید آج بھی حضور ادھر سے آ جائیں، تو میں چلا سب روگاں اندر روگ محمد جس کا نام وچھوڑا۔ کہا میں
جب بہت علیل ہوئے نا حضرت صدیق اکبر، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طبیب بلایا ملک شام سے، کہا اسے دیکھو تو صحیح، روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو طبیب دیکھ کے کہنے لگا مرض تو کوئی نہیں، لیکن ان کا دل بے چین ہے، ان کی روح پریشان ہے، یہ کسی سے بچھڑے ہوئے لگتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے صدیق کیا بات ہے یار، کس سے بچھڑے ہو؟ تو جناب ابو بکر نے آنکھ کھول کے دیکھا، فرمایا تجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں، تمہیں تو جیسے خبر ہی نہیں۔ تو حضرت عمر بھی رو پڑے، بھائی محبت کی تو ٹوٹ کے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاؤں کا رشتہ رہا تو پھر حد درجے کا رہا، ہر چیز قربان کی۔ یہ جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، وہ بیچارے اپنے ذائقے کھو بیٹھتے ہیں سارے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتاتی ہے کہ حضور کی غلامی کرو تو کھل کے کرو، ڈٹ کے کرو، پھر جو بچا بچا کے رکھتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ خود محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق سے، فرمایا رب کے رستے میں جب دے تو گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا، اور کوئی چیز بچا کے نہ رکھ، اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ ہم محبت میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے تھوڑی سی، تو وہ کس طرح کی محبت ہے جس میں بندہ سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ غلامی تو غلامی ہوتی ہے، غلاموں کی سوچیں اپنی نہیں ہوتی، سوچیں بھی غلام ہوتی ہیں۔ غلام جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کی رضا کی طرف توجہ رکھتے ہیں، دائیں بائیں لوٹ کر پلٹ کر ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، ہر لحاظ سے کی، ہر وقت کی، ہر طریقے سے کی۔ امت مسلمہ اگر غلامی کا طریقہ سیکھے گی تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے گی۔ حضرت صدیق اکبر بتلائیں گے کہ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کس طرح کرنی ہے۔ جب رات تھی نا بدر کی، تو کافروں کا سب سے بڑا نشانہ یہ تھا کسی طرح حضور کو شہید کیا جائے۔ وہ پورا فوکس کیے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا، پوری توجہ تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ حضور کے لیے علیحدہ سے خیمہ بنایا جائے، چھپر بنایا جائے۔ حضور کے لیے وہ ہم نے چھپر بنا دیا، محبوب اس کے اندر قیام کرنے لگے۔ اب خیال یہ تھا کہ یہاں ڈیوٹی کون کرے گا، ڈیوٹی کون کرے گا، یہاں کون ٹھہرے گا، یہاں یہ بڑے خطرے والی جگہ ہے، یہاں کون ٹھہرے گا۔ فرماتے ہیں جب گفتگو ہونے لگی تو جناب صدیق اکبر فٹافٹ بولے، کہنے لگے تمہیں ضرورت کیا ہے انتخاب کرنے کی، میں جو ہوں، جب تک میں موجود ہوں کسی کافر کی جرت ہی نہیں مصطفیٰ کے خیمے کی طرف بھی دیکھ سکے، طاقت ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھ کے ان جگہوں کا انتخاب کرتے، اس طرف ان کی توجہ رہتی۔ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان پر اعتماد کرتے۔ 17 نمازیں نبی پاک نے جناب صدیق اکبر کے پیچھے ادا فرمائی، 17 نماز۔ اور جناب ابو بکر کا بھی یہ حال تھا۔ آج تو باہر کھڑے ہو کے سلام پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سلام آپ پڑھ لیں، کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کھڑے ہونے سے دقت ہونے لگی۔ میں نے کہا چلو بیٹھ کے پڑھ لو بھائی، اگر اتنی سی بات سے ہی آپ کو دشواری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور ایک صلح کے لیے گئے، فرمایا مجھے دیر ہو گئی تو کسی کو ابو بکر سے کہنا نماز پڑھا لے۔ تو کہتے ہیں حضور کو دیر ہو گئی، جناب بلال نے اقامت کہی تو حضرت صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ ابھی 2 ہی رکعتیں پڑی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ جس جس صف سے حضور گزرتے رہے صحابہ رستہ چھوڑتے رہے۔ دوران نماز ہی محبوب پہلی صف کے قریب آئے تو جناب صدیق اکبر نے قدم پیچھے ہٹایا، عین نماز میں، عین نماز۔ حضور نے فرمایا ابو بکر مکمل کرو نماز، پھر قدم ہٹایا، تیسری دفعہ پھر کہا، پھر قدم ہٹایا، جناب صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے۔ محبوب نے نماز مکمل کرائی اور فرمایا میں نے جب کہا تھا مکمل کراؤ تو کیوں نہیں کرائی؟ کیا خوبصورت انداز ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹی کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ مصطفیٰ کا امام ہی بن جائے، اتنی جرت تو نہیں نا۔ تو عزیز یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی تعظیم کی، نبی پاک کا ادب کیا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا زیادہ قریب رہنے سے محبت کم ہو جاتی ہے، حضرت صدیق اکبر نے اس فلسفے کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ محبت خالص ہونی چاہیے،
कई दफा बंदा जितना करीब जाता जाता है मोहब्बत उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। शर्त है कि ये खालिस हो, इसमें इखलास हो, तसन्नो ना हो, बनावट ना हो, रियाकारी ना हो, मिलावट ना हो इसके अंदर। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा और सहाबा बैठे थे, तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई जरा ना वक्फे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है, वक्फे से मिला करो। कदर खो देता है ये हर रोज का आना जाना, बड़ी दिलचस्प होती हैं बेतरतीब मुलाकातें। तो कहा जरा वक्फे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। तो ठीक है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी एक दिन पूरा ना आए, जब बात हो रही थी वो भी बैठे हुए थे मजमे में, एक दिन पूरा ना आए। अगली सुबह हुजूर ने पूछा, अबू बकर कहाँ थे? अर्ज की, हुजूर आपने ही तो कहा था वक्फे से मिला करें। फरमाया, वो दूसरों के लिए कहा था, तेरे लिए नहीं कहा था। तो रोज मिला कर, पाबंदी से मिला कर, तवज्जो से मिला कर। वो तेरे लिए बात नहीं कही, वो कोई और है जो करीब रहे तो कदर कम होती है। अबू बकर सिद्दीक तो महबूब के साथ मक्के में भी साथ, बदर में भी, ओहद में भी, गारे सौर में भी, और देखिए 1400 साल होने के हैं वो मज़ार में भी मुस्तफ़ा के साथ ही आराम कर रहे हैं, तो वहां भी साथ है। पानी परन सोहेलियां रंगा रंग कड़े, असी ते भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। तो वो कम लोग होते हैं, वो लोग ज्यादा खूब नहीं होते कि जो करीब आए तो कदर कम कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फलसफा बयान किया है कि प्यार सही करना, ये कोई मतलब नहीं कि करीब रहोगे तो कदर कम हो जाएगी, मोहब्बत खालिस करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में मौजूद हैं, साथ सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला। कुफार जो गिरफ्तार करने वाले थे, पीछे लगे हुए थे, वो गारे सौर के दरवाजे तक आ गए। जिस तरह डॉक्टर बोल देता है, वो कह देता है कि अब जनाब मुश्किल है, अगले हफ्ते आप चले जाएंगे, तो वो जो कमजोर लोग हैं उन्होंने अगले हफ्ते क्या जाना होता है, वो जब डॉक्टर बताता है उसी वक्त ही फौत हो जाते हैं। वो कहते हैं अगला हफ्ता तो लेट है, उसी वक्त ही समेट लेते हैं सामान सफर। और कुछ लोग ऐसे थे, डॉक्टर ने कहा कि जनाब आप की रिपोर्ट्स बताती हैं कि आप बहुत जल्दी चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा जनाब आप जो कह रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक कह रहे हैं, पर होना तो वो है जो मेरा रब करीम चाहेगा। ये वो जज्बात हैं जो हमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। देखो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुजूर गारे सौर में मौजूद है। कुफ्फार जो गिरफ्तार करने वाले हैं वो दरवाजे तक आ गए, बिल्कुल दरवाजे तक। और जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु उनको देखकर थोड़ा सा घबराए, अपने लिए नहीं, जाते मुस्तफ़ा के लिए घबराए, कहीं हुजूर को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, थोड़ा घबराए। यार रसूलल्लाह वो तो करीब आ गए, और अगर उन्होंने पैरों की जानिब झुक कर देखा तो हमें देख लेंगे। बिल्कुल सराहने पहुंच गए, ये आ गए, खड़े हो गए, और दरमियान में पर्दा क्या है, मकड़ी का जाला, और मकड़ी का जाला फूंक से भी उड़ जाता है, तो मकड़ी का जाला बीच में। हुजूर वो तो पहुंच गए, जरा झुक करके देखेंगे तो वो तो हमें पकड़ लेंगे। अब ये वक्त तरबियत है, और वो तरबियत जो महबूब ने अपने उस अजीम सहाबी की फरमाई, उस तरबियत को मेरे रब करीम ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है कि फरमाया महबूब ने फरमाया, ला तहज़न, अबू बकर घबराना। ये एक मौका होता है जब इंसान को घेर लेती हैं मुश्किलात चारों जानिब से, और जो भी आता है वो उसे मायूस ही करता है। लेकिन हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। कहा ला तहज़न, अबू बकर घबराना। क्यों? हमारी फौजें आके इन्हें पकड़ लेंगी, या अंदर हमारे पास कोई ऐसा असलहा मौजूद है कि हम इन पर छोड़ देंगे तो ये मर जाएंगे। ला तहज़न, अबू बकर घबराइए मत। क्यों ना घबराइए? इसलिए कि इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ रब हो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। उन्हें घबराना, ये जो मुसल्ले की कुव्वत होती है, ये दुआ की ताकत होती है, दुआ सलाहुल मोमिन, ये जो कुव्वत होती है इंसान के पास, ये जो उसके पास हथियार होता है कि आज रात मना लूंगा, मेरा रब करम फरमा देगा, ये जो उसके पास कुव्वत होती है, ये उसे कमजोर नहीं पड़ने देती, उसे ताकतवर रखती। तो हुजूर ने अफकार के अंदर ये हुस्न पैदा किया, लोगों को बतलाया
کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو، کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو، تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے، اس رستے نہ چلو، بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پہ چلو۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا، سیٹھوں، نوابوں، چودھریوں چاپلوسی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں فرمائے گا۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ تربیت فرمائی۔ ہم لوگوں نے تیزی سے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، توجہ کا مرکز دنیا دار۔ وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی نہ لوگ درخواستیں جمع کراتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے۔ تو بھائی ایک تو یہ کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اصل نظریات، افکار کا حسن، پاکیزگی اور آپ کا اپنے رب کی جانب پورا توجہ کرنا۔ ہمارے ہاں اب تو خیر کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں اور لوگ اس کا سوال بھی بڑا تگڑا کر کے کرتے ہیں، اور جو بچے چھوٹے موٹے ہماری طرح طالب علم ہوتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھنے والے دین کے، وہ کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں کہ اب اس کو ٹیلی کیسے کریں، ساتھ کیسے جوڑیں۔ ایسی کرامتیں اور کرامت بیان کرنا بھی لوگوں نے ذمہ داری سمجھ لیا ہے، حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کرتے۔ تو کرامت نا جوڑ جاڑ کے نا کہیں فٹ کی جاتی ہے۔ آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، کوئی بھی ایسی اوہام پرستی، کوئی بھی ایسا نظریہ، کوئی بھی ایسی بات جو ذہن کو منتشر کرے، یعنی ابھی تک لوگ کہہ دیتے ہمارے کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، تو معاملہ بڑا، میں ملتان شریف پہنچا تو مجھے وہاں ایک میرے سنگی کہنے لگے، بڑا پرانا ان سے ربط ہے، کہنے لگے کہ میں نے آج نہ تجربہ کیا ہے، ویسے واقعی کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو مشکل ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کا تجربہ سجدہ صاحب کا محتاج ہے، آپ کو دوبارہ سے تجربہ کرنا چاہیے۔ خدا کے بندے، کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو مشکل ہوتی ہے، تو میرا تو سارے رستے، کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ گئی، اب کیا کیا جائے؟ یہ کمزوری ہے، افکار میں کمزوری نہیں پیدا کریں، کچا پن نہ پیدا کریں، آپ مضبوطی لائیں۔ بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا، داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اسی دن نا، جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا ہے تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ بات جوڑ دی، غم کی کیفیت تھی، سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی۔ حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں۔ لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا، آج نہ جہاد کے لیے حکم آنا ہے، کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا، لیکن جب ہم گئے اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا۔ اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم نے اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا، افکار کو ٹھیک رکھنا، کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں ہو۔ مضبوط رہیں، مضبوط رہیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ مضبوط رہیں، جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے گی۔ دوسری بات،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی۔ آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور نا انبیاء کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا۔ شانیں بیان کی نبیوں کی، عظمتیں بیان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا۔